بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے. اب یہ ویڈیو مجھے ملی، اس چیز پر ہنسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ انسان اتنا گر چکا ہے کہ مزاروں پر بھی ڈانس کروا رہا ہے اور کوئی کہنے والا نہیں ہے کچھ بھی. سب لوگ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھتے ہیں. پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے کہ مزاروں پر ہی انہیں یہ ایکٹنگ کرنا ہوتی ہے. کسی اسٹیج پر جا کے ڈانس کرو اگر شوق ہے، مزاروں پر اڈے کیوں بنا لیے ان چیزوں کو؟ اگر وہ اللہ کے ولی ہیں تو اللہ کے ولی کے سامنے ڈانس کیا جائے گا. کیا انہیں ڈانس پسند تھا؟ سمجھ میں نہیں آتا ہے کس ٹائپ کے لوگ ہیں اور دوسروں کو گستاخ کہتے ہیں جبکہ خود ولیوں کی گستاخی کر رہے ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے. تو میرے بھائیو، آپ نے ویڈیو دیکھی جہاں پہ مزاروں پہ مطلب کہ ڈانس چل رہا ہے. تو میرے بھائیو، آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا علی بھائی کا. وہ کہتے ہیں کہ بابت شیعی کوئی نہیں، یعنی انبیاء کے مقابلے میں. تو وہ کیوں کہتے ہیں اور کیا واقعی میں ان مزاروں پہ کچھ ہوتا ہے یا پھر ایسے ہی یہ لوگ مطلب عقیدت وابستہ کیے ہوئے ہیں؟ آج وہ آپ کو بہت سارے حدیثوں کے ریفرنس کے ساتھ بیان کریں گے اور قرآن کی آیتوں کے ساتھ بھی. آپ ویڈیو کمپلیٹ تک ضرور دیکھیے تاکہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آئے. بنا کسی تاخیر کے اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. تو یہ میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کرتا ہوں کہ جو سٹیٹس صرف نبی کا پروٹوکول ہے وہ اگر آپ بابوں کو دیں گے تو ہم کہیں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابت شیعی کوئی نہیں. دیکھ لیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے بدعم، غزوہ خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا، وہ شہید ہو گئے اور صحابہ نے کہا اسے شہادت مبارک ہو. نبی علیہ السلام نے کہا تم کہہ رہے ہو شہادت مبارک، جبکہ اس نے مال غنیمت سے صرف ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اس کے اوپر ڈال دی گئی ہے، مجھے اللہ نے دکھا دیا. صحابہ کو تو نظر نہیں آیا. تو تمہارے بابے کہتے ہیں ہم قبروں کے اندر کے حالات دیکھتے ہیں، صحابہ کو تو سامنے والی حالت نظر نہیں آئی. ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو تو سامنے نظر نہ آئے، وہ شہادت مبارک کہہ رہے ہو جس بندے کو، اور وہ نبی کا صحابی بھی ہو. تو مجھے بتائیں باقی بزرگ بابے جن کو آپ رحمت اللہ علیہ اور بزرگ بابے کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کدے کدے ہوتے کیڑی کیڑی چادر پئی ہے. دسو، چھوڑ دو، دستبردار ہو جائیں ان سے. تو صحابہ کرام گھروں کو دوڑے. اگر کسی کے پاس ایک رسی بھی تھی نا جو اس نے کہا کہ اس کی تو کوئی ورت نہیں، لا کے مال غنیمت میں جمع کروائی. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے اور پھر رک گئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ کو نظر نہیں آیا. پھر انہوں نے ایک ٹہنی توڑ کے دو حصے کیے اور دونوں قبروں پر رکھے اور کہا کہ جب تک یہ ٹہنیاں ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی حضور کی ہاتھوں کی برکت سے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، آپ کا خچر بھدک گیا. کیونکہ جانوروں کے اوپر وہ پروٹوکول نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ کہتے ہیں نہیں نبی جس خچر پہ بیٹھ جائے اس کو علم غیب ہو جاتا ہے. نہیں، اس کے بغیر ہی بخاری میں حدیث موجود ہے کہ جب میت کو چارپائی پہ رکھا جاتا ہے نا تو وہ چیختی ہے کہ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور نیک میت کہتی ہے مجھے فوراً لے جاؤ. اور اس کی آواز کو جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوقات سنتی ہیں. تو یہ باقی مخلوقات کو نظر آ جاتا ہے. یہ کوئی علم غیب نہیں ہے، یہ اللہ نے پروٹوکول دیا. چونکہ انسان پہ پردہ اس لیے کہ اس نے بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرنا نا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ و اجر کبیر. جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے اجر ہے. اس لیے دیکھ لیں جانور تو شرک کرتے بھی نہیں، وہ تو پکے موحد ہیں، انہیں تو پتہ ہی نہیں کوئی اور خدا بھی ہے، وہ تو اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ ہے. یہ ساری بغاوت جن اور انسان کرتے ہیں. تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب قبر کے اگینسٹ اللہ کی پناہ طلب کرو. سارے صحابہ نے کہا کہ ہم اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں عذاب قبر کے اگینسٹ. پھر حضور نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. تکڑا دے گل ہی کوئی نہیں، سنوا دے. پھر مجھے ڈر ہوا تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے. نبی علیہ السلام کے صحابہ تو عذاب قبر سن نہ سکے ہیں، دیکھنا تو دور کی بات. اور تم کہتے ہو ہمارے بابے جو ہیں وہ کشف القبور ہوتا ہے. دیوبندی بھی کہتے ہیں، بریلوی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بابے قبروں پہ بیٹھتے تھے، مراقبہ کرتے تھے. کشف القبور اور چھڑ دو کشف القبور. میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں، کوئی زندہ مردہ بابا دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. ہائے 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 ہائے، دیکھ کے سمجھانا دے دور دی گل جے، صرف دس دے کے لکھا کیوں ہے، اجے کر کے پڑھ دے. اب تو میں نے اگلا ورژن دیا ہے. یہ آج کل جتنے آپ کے بابے ہیں یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اینک لگا کے کیوں پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ میں اس دن باپا جانی کو بھی دیکھ رہا تھا، وہ حدیث پڑھ رہے تو انہوں نے اینک لگائی. وہ تو غوث وقت ہیں،
او یار جو سامنے اینک کے بغیر نہ پڑھ سکے وہ دل کا حال پڑے گا. ہائے ہائے کتنے گیا دماغ میرا. او خود سوچو, اینک کے بغیر جو بابے نہیں پڑھ سکتے وہ دل کا حال جانیں گے. اردو گل پیچھے رہ گئی کہ میں فارمولہ لکھ کے دیواں, اردو نہیں دے بغیر اینک دے پڑھ سکتے. ہوں بھی تھوڑا دماغ نہ کھلے تو ٹھیک ہے, جانا ہے جدھر جاؤ. اللہ نے ہمارے اس پلیٹ فارم کی برکت سے آپ پہ حجت تمام کر دی ہوئی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ نبی علیہ السلام کا پروٹوکول تھا. قرآن میں واضح آیت ہے, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ. تمہاری تو یہ اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں غیب پر اطلاع دے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ. لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جنہیں چاہتا ہے غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے, اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی خبروں پر ایمان لاؤ. سورہ آل عمران آیت نمبر 179 آئی ہے. تو یہ میں نے کہا تھا کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یعنی جو نبی کا پروٹوکول ہے وہ آپ بابوں کو دے رہے ہیں. اور اس سے اگلا ورژن دوسرا کہ جو پروٹوکول نبی کو بھی نہیں حاصل وہ آپ بابوں کو دیے بیٹھے میں. جی ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے, ایک صحابی نے آ کے حضور کو سجدہ کیا. آپ فرمایا سر اٹھا کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا میں وہ نجدیوں کے علاقے میں کوفہ میں, یہ سارے فتنے کوفے سے ہی نکلے ہیں, ہیرا نامی ایک جگہ وہاں گیا تو وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں. آپ تو اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ اجتہاد کیا, یہ کہتے ہیں نا اجتہاد قیاس. اوے صحابی کا بھی قیاس اور اجتہاد قرآن و سنت کے خلاف ہو تو قبول نہیں ہے. یہ اجتہاد کیا کہ وہ اپنے سردار کو کرتے ہیں, ہم ادھر کیوں نہ کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامنوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا. نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرنے دیا, اور اس میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں, جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ. اچھا اتنا صحابہ کو پتا تھا قبر پہ سجدہ نہیں کرنا, تو فرمایا پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا اپنے خامنوں کو سجدہ کریں, یعنی وہ بھی سجدہ تعظیمی. عبادت کا سجدہ تو آدم علیہ السلام کو بھی فرشتوں نے جو کیا وہ تعظیم کا تھا. عبادت کا سجدہ ہمیشہ سے اللہ کے لیے خاص ہے. یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے جو سجدہ کیا وہ تعظیم کا سجدہ تھا, ٹو باؤ ڈاؤن. تو جو نبی کا پروٹوکول نہیں ہے, تم لوگ مزارات کے ساتھ وہ سب کچھ کرتے ہو. یہ تو اللہ نے نبی کو پروٹوکول نہیں دیا. تم نے اپنے بابوں کو بزرگوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانا ہوا ہے, اور یہ تو نبیوں کا پروٹوکول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں فرما رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول. عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی. قد خلت من قبلہ الرسل, اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے, اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی. کانا یاکلان الطعام, دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. اللہ اکبر. یعنی عیسیٰ ان کے والدہ کھانے کے محتاج تھے, اور یہ کمزوری اللہ کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہے. سورہ الذاریات میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے, اللہ خود کچھ نہیں کھاتا. تو یہ اصل میں سمجھایا جا رہا تھا اس لیول پہ اتر کے کہ انبیاء کرام بھی کھانے پینے کے محتاج ہیں, وہ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اس پہ ہی تو میں نے بولا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. وہ عیسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں, 5 پیغمبروں میں سے, محمد رسول اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, عیسیٰ روح اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, اور نوح نجی اللہ علیہ السلام اجمعین. سورۃ الاحزاب میں, سورہ شورا میں یہ 5 بڑے پیغمبر آئے, اور عیسیٰ تو پھر عیسیٰ ہیں جی. ایسے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں ملے کہ مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے, مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ ہو جائے اللہ کے اذن سے, اور جو کوڑی ہیں ان کو شفا دینا اللہ کے اذن سے, اور جو پیدائشی نابینا ہیں ان کو ہاتھ پھیرنا, ان کی آنکھیں آ جانا اللہ کے اذن سے. اور ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے, اور ان کی ماں اولیاء کی سردار مریم. اچھا, ایران والوں نے سیدہ مریم کے اوپر ایک فلم بنائی ہے جس طرح اصحاب الکہف پہ بنائی ہے نا, اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ. سیدہ مریم کے اوپر, مریم مقدس,
وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ مریم نے اپنی زندگی کس طرح وقف کی تھی اللہ کے لیے. وہ کوئی عام عورت نہیں تھی, اللہ نے انہیں چنا تھا, اور وہی اس قابل تھی کہ اتنی بڑی شخصیت کی والدہ بنتی. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے. دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں, اور انہیں دیکھو یہ کس طرف الٹے پھرے جا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ کیا تم اللہ کے سوا من دون اللہ, یہ کہتا ہے من دون اللہ کافروں کے لیے ہوتا ہے, بتوں کے لیے ہوتا ہے. من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جسے آپ بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر لیں, اگرچہ وہ حزب اللہ ہے, لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئے گی پھر ہم توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہیں گے اللہ کے مقابلے پہ یہ کوئی شے نہیں ہے, اللہ کے مقابلے پہ. ہاں, یہ ذہن میں رکھیے گا. کیا اللہ کے سوا ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے؟ اگر عیسیٰ ان کی والدہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابا شاہی کوئی نہیں. یہ لوگ کہتے تھے وہ ساتھ لکھا ہے کہ ان کی عبادت کرتے ہو, ہم تو بابوں کی عبادت نہیں کرتے. میں نے کیا کہا تھا, آگے چل کہ عیسیٰ ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. عبادت تو پرانی بات ہو گئی نا. اللہ نے کہا کہ نفع نقصان کا چونکہ یہ مالک نہیں ہے لہذا عبادت نہیں ہو سکتی. اصل وجہ تو ہے نفع نقصان کا مالک ہونا. اور تم لوگ تو کہتے ہو 11ویں پہ دودھ نہیں دیا تو بھینسیں خشک ہو جائیں گی. جی, تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لے نہ جائیں. کتنے نہ لے جان. اللہ تو کہہ رہا ہے عیسیٰ ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. اور سیم الفاظ ہمارے نبی کے لیے آئے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں. جا کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو اگر کسی کو شک ہے. اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے, اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا, مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا, یعنی پیغمبر بنا کے اللہ نے مجھے بھیجا. اس آیت کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں, سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اگر نبی علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو میں کیوں نہ کہوں کہ بابت شاہی کوئی نہیں. تو میرے بھائیو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اور پہلے والے ویڈیو کے میں جہاں پہ ایک مطلب الگ طریقے کا پورا گندا قسم کا ڈانس کر رہے ہیں مزاروں پہ جا کے, آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیے. ملتے ہیں اسی طرح نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.